والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین. صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. محترم اساتذہ کرام، پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارہ فلاح و دارین آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں آپ سب کا استقبال کرتا ہے. اسلامی روایات کے مطابق ہمارے ہر ایک پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت سے ہوا کرتا ہے. بنا کسی تاخیر کے میں برادر عرفان بہادر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کا فریضہ انجام دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. یہ تھے محترم عرفان صاحب جو قرآن کریم کی تلاوت کا فریضہ انجام دے رہے تھے. آج جس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہیں یہ بارہ مولہ کا ایک نامور اور معروف ادارہ فلاح و دارین ڈگری کالج بوائز بارہ مولہ کے تعاون سے منعقد کر رہا ہے. دراصل یہ سلسلہ ہے ایک سالانہ اینول کانفرنس کا جس میں مختلف پروگرام انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں منعقد ہوں گے اور یہ اس سالانہ کانفرنس کا پہلا پروگرام ہے. اس سالانہ کانفرنس میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ پروگرام، عوام الناس کے لیے الگ پروگرام، غیر مسلم برادران کے لیے الگ پروگرام اور ادارہ فلاح و دارین سے وابستہ نوجوانوں کے لیے الگ پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں. اس حوالے سے ہمارے لیے یہ سب سے سنہری موقع ہوتا ہے کہ ہم امت مسلمہ
کہ ان علماء کرام کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کریں جو امت کا ایک عظیم الشان سرمایہ ہیں. ہم ریاست جموں کشمیر سے اور ریاست جموں کشمیر کے باہر ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے علماء، اسکالرس اور انٹلیکچوئلس کو بارہمولہ بلا کر یہاں کے نوجوانوں کو، عوام الناس کو اور ادارہ فلاح و دارین سے وابستہ طلباء کو مستفید کرتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ آپ جس پروگرام میں تشریف فرما ہیں، یہ پروگرام آپ نے اس سے پہلے بھی اٹینڈ کیے ہیں ادارہ فلاح و دارین کی سالانہ کانفرنسوں میں. ہر سال کوئی نئے اسکالر یا نئے دانشور ہوا کرتے ہیں اور ہر سال یہ پروگرام ایک عظیم الشان پروگرام ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم ڈگری کالج بارہمولہ بوائز کی اتھارٹی سے اس پروگرام کی پرمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بنا تاخیر کے ہمیں اس کی پرمیشن ملتی ہے، کیونکہ یہ ہم سب طلباء کے لیے ایک انتہائی مفید پروگرام ہوا کرتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایس امین الحسن صاحب، جو بنگلور سے تشریف آور ہوئے ہیں. آپ کی ولادت 1967 یعنی 1967 میں ہوئی. آپ ہندوستان کے ایک معروف قرآن کریم کے عالم مانے جاتے ہیں. اکیڈمکس کے اعتبار سے آپ انجینئر ہیں. اس کے بعد آپ نے ماسٹرز سائیکالوجی میں کی. آپ وپرو ایکس آئی پی آر او کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں اور ہندوستان کی معروف طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کے آپ کل ہند صدر بھی رہ چکے ہیں. اس حوالے سے کافی سارا تجربہ ان کے پاس ہے اور ہم سب کو انشاءاللہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں بنا تاخیر سے محترم ایس امین الحسن صاحب کو ڈائس پر آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب ان کا استقبال کرتے ہیں. میں انتہائی عزت کے ساتھ پرنسپل ڈگری کالج بوائز بارہمولہ محترم ارشاد احمد وانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ادارہ فلاح و دارین کے امیر محترم فیاض احمد میر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمان ایس امین الحسن صاحب کو ایک بوقی پیش کریں. محترم ایس امین الحسن صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے محترم پرنسپل صاحب کو بوقی پیش کریں. نوجوان ایک قوت کا نام ہے، ہر ایک نسل کے مستقبل کا نام ہے اور کسی بھی قوم کی ترقی ان کے حوصلے اور عزم پر منحصر ہوتا ہے. آج جس دور سے مسلمان گزر رہے ہیں، ہم سب کے لیے نوجوانوں کی اہمیت کا اندازہ ہم خود ہی کر سکتے ہیں، بالخصوص ایک ایسے دور میں جب نالج ایکسپلوژن یعنی تعلیم کا دھماکہ ہو چکا ہو اور مختلف اقوام تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہوں. تعلیم سب سے اہم چیز بن گئی ہو. ایسے ماحول میں مسلم نوجوانوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا، تعلیم کے مقصد کو جاننا اور تعلیم کے ذریعے اپنے آئندہ آنے والے مستقبل کو تلاش کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ادارہ فلاح و دارین نے محترم ایس امین الحسن صاحب کے لیے جو ٹاپک منتخب کیا ہے وہ یہی تعلیم سے وابستہ ہے. تعلیم کتنی ضروری ہے مسلم نوجوانوں کے لیے، آخر کون سی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے، یہ تعلیم ہمیں کس مقصد کی طرف لے جانی چاہیے اور اس امت کا اس تعلیم کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. ایس امین الحسن صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے موضوع پر اس نوجوانوں کی عظیم الشان جلسے کو خطاب فرمائیں اور اگر اس کے بعد کوئی سوال ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم ان کے ساتھ ٹیکل کر لیں گے. میں بنا تاخیر کے محترم کو دعوت دے دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی بات پیش کریں. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے.
محترم ایس امین الحسن صاحب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم پرنسپل صاحب، ادارے کے ذمہ دار حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، میرے لیے آج انتہائی مسرت کا دن ہے اور میرے خواب و خیال میں اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ کشمیر میں پہنچوں گا. یہاں جب میں اوپر سے فلائٹ ہی سے دیکھتا رہا تو مجھے لگا کہ یہ جنت نما سرزمین ہے. واقعی میں سنتا رہا، بولتے رہے، اور کشمیریوں سے میرا تعلق بہت پرانا ہے. 1986 میں جب بنگلور پڑھنے کے لیے گیا تو ہمارے کالج میں کم از کم 100 کشمیری طلباء پڑھتے تھے. تو اس زمانے سے کشمیری نوجوانوں سے دوستی، ان سے محبت، ان کی نفسیات، ان کا مزاج، ان سب سے میری گہری واقفیت رہی ہے اور لوگ بلاتے رہے زمانے سے. لیکن آج آپ کے ہاں اس سرزمین میں قدم رکھنے کا موقع ملا. پھر آج پروگرام کی شروعات طلباء و طالبات سے خطاب سے ہے جو امت کا مستقبل ہیں، امت کے معمار ہیں، اور آئندہ جو کچھ امت بنے گی وہ آپ ہی سے بنے گی. اس لحاظ سے میرے لیے یہ خوشی دوبالا کر دیتی ہے. میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن میرا جو پس منظر ہے، ہر آدمی اپنے کانٹیکس میں بات کرتا ہے. میں جو کچھ بات کروں گا وہ اس علاقے سے جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، وہاں جو نوجوانوں کی میں نفسیات دیکھتا ہوں، اسی کے حساب سے میں کچھ باتیں کروں گا. ہو سکتا ہے کہ میری باتیں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے بھی صادق آئیں، یا ہو سکتا ہے کہ میری باتیں وہ بالکل صادق نہ آتی ہوں. اگر ایسا ہے تو آپ اسے درگزر کر سکتے ہیں. لیکن آدمی بات کرتا ہے تو اپنے ہی پس منظر میں بات کرتا ہے. لیکن ایک بات تو مجھے یقینی ہے کہ گلوبلائزیشن کے بعد اب کیا تمل ناڈو، کیا کرناٹکا، کیا کشمیر اور کیا عرب، سب جگہ ایک ہی مزاج، ایک ہی کلچر اور ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے. یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے خیر میں بھی اور شر میں بھی دونوں جگہ گلوبلائزیشن کا یہ اثر ہم دیکھتے ہیں. میں تعلیم کے مقصد پر کچھ بات عرض کروں گا، لیکن اس سے قبل آپ جس عمر سے گزر رہے ہیں اس عمر کے نفسیات کے متعلق بھی بعض باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. قرآن مجید ہماری رہنما کتاب ہے. آپ زندگی کے جس مسئلے میں بھی آپ کی دلچسپی ہو، آپ قرآن کی طرف رجوع کیجئے. قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے. ڈیولپمنٹ سائیکالوجی میں انسانی زندگی کو 4 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. یہ بعد کے ادوار میں لوگوں نے کیا، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں بھی زندگی کے جو ادوار ہیں، لائف سائیکل جو ہے، اس میں سے کچھ ادوار کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے. میں نے سورہ حدید کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعلموا، جان رکھو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، لہب و لہو، کھیل کود ہے، وزینۃ، ٹپ ٹاپ، ظاہری ٹپ ٹاپ، فیشن، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اولاد کے معاملے میں اور مال کے معاملے میں ایک دوسرے سے کثرت کر جانے کی فکر کرنا. اس کا عام ترجمہ یا عام مفہوم مفسرین یوں لیتے ہیں کہ صاحب دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، بس ایک کھیل کود ہے، دل لگی ہے، ٹپ ٹاپ ہے، مزے کرتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی زندگی ایک پائیدار زندگی جو آخرت کی زندگی. ان معنوں میں گویا دنیا کی تحقیر اور دنیا کی بے وقاتی لوگ اس سے یہی مفہوم سمجھتے ہیں. اس کے برعکس ایک دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ زندگی کے 4 ادوار کا ذکر قرآن نے یہاں کیا. پہلا دور جسے قرآن نے چائلڈہڈ بتانے کے بجائے، سائیکالوجی میں چائلڈہڈ کہتے ہیں، قرآن ان سب ٹرمینالوجی کے پیچھے نہیں پڑتا. اس عمر کا جو سب سے ڈومیننٹ فیکٹر ہے، اس عمر کے اندر جو سب سے غالب عنصر ہے، اس عمر میں جو سب سے نمایاں پہلو ہے، وہ لہو لعب ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل کود ہے. پیدائش سے لے کر 12 کے آس پاس تک بچے کی زندگی کا سب سے غالب پہلو کھیل کود ہوتا ہے. غور سے آپ دیکھیے، دوسرے اس بات کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر قومیت کا نام کیا چیز ہے، یا دنیا کے مسائل، یا کم سے کم یہ کہ والد صاحب کتنی محنت کر کے کہاں سے کماتے اور لاتے ہیں. اس سے بھی بچے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. وہ 2 ہی چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے جسے قرآن نے کہا لعب و لہو. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لائف کا مطلب بھی کھیل ہے، لو کا مطلب بھی کھیل کود ہے.
لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ لائف کہتے ہیں میننگ فل کھیل کو اور لو کہتے ہیں میننگ لیس کھیل کو. بچے کی جب شروعات ہوتی ہے تو 5-6 برس تک جو کچھ وہ کھیلتا ہے وہ میننگ فل ہے، اس لیے کہ اس کا موٹر ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کھیلتا ہے، دوڑتا ہے، کاروں سے گڑیوں سے بچیاں کھیلتی ہیں، یہ سب کھیل ان کے لیے مفید ہے. اور اس کے بعد جب عمر بڑھ جاتی ہے تو ان کے کھیل کو آپ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دیکھیں گے آپ لڑکے جیسے 7-8 برس کے ہو گئے تو گھر سے ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آئیں گے، ایک گیند لے آئیں گے، دیوار میں جو ہے کوئلے سے 3 لکیر کھینچیں گے اور کرکٹ صبح سے لے کر شام تک. یا فٹ بال کا زمانہ آیا تو فٹ بال لیں گے اور اپارٹمنٹ میں اور گلیوں میں کھیلتے رہیں گے. یہ ہے لہو، جہاں میننگ لیس گیم ہے، ان کے کھیلنے سے کوئی فائدہ ہے ان کے جسم کے لیے، صحت کے لیے نہیں، بس ایسے ہی دن بھر صبح سے لے کر شام تک کھیلتے ہیں. زندگی کا غالب عنصر قرآن نے بتایا کہ بچپن ہے پہلا دور جس میں کھیل کود ان کی زندگی کا غالب پہلو ہوتا ہے. اس کے بعد زندگی کا دوسرا دور ہے جس میں آپ لوگ اس وقت موجود ہیں، وہ 13 برس سے لے کر 22-23 کے آس پاس تک. آپ اسٹرکٹلی لائن ڈرا نہیں کر سکتے لیکن 22 کے آس پاس تک، 13 سے لے کر، جسے عام زبان میں ٹین ایج کہتے ہیں. ٹین ایج کی نفسیات قرآن نے بہت خوبصورتی سے بتایا. کیا ہے ٹین ایج کی نفسیات؟ خوبصورتی کا دل دادا ہوتا ہے آدمی، حسن پرست ہوتا ہے، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنگھارنا.